نحمدہ ونصلی علی رسولہ ناظرین اکرام، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پڑھائی تو اس پر غیر مقلدین بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی مفتی تقی عثمانی نے جو نماز جنازہ پڑھائی اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اب اس کو لے کر وہ بڑا شور کر رہے ہیں، یعنی فاتحانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں یا فاتحانہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو جناب وہ ہماری بات سچی تھی۔ تو اب ناظرین اکرام، یہ بات کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ جو مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑھائی اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ غیر مقلدین کی تائید ہے یا ان کے حقانیت کی علامت و دلیل ہے؟ ناظرین اکرام دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے نہیں کہ لوگوں کو یہ ذہن میں دیا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ آ گئے ہیں، اس طرف آ گئے ہیں، یہ اب سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے نہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس چیز کو اختیار کرنا یا اس کو سنت کہنا، یہ اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ وجوب و فرضیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین کا جو موقف ہے یا غیر مقلدین کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو دعویٰ ہے، وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس چیز کو اس پر فٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ نماز ہی نہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا، وہ جنازہ ہے ہی نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ حالانکہ مفتی صاحب کا یہ موقف نہیں ہے، نہیں کہا ہے کہ بھئی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی اس قسم کا کوئی فتویٰ سامنے نہیں آیا ہے۔ ہاں، اس نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، وہ اس سے افضل سمجھتے ہیں علم۔ اب دیکھیں، ہمارے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، جتنے بھی یہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، ہم ان سب کو حق پر کیوں مانتے ہیں؟ حالانکہ ان کے اندر اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، اور کے باوجود ہم حق پر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں اختلاف کرنے کا حق ہے۔ غیر مقلد نہیں مانتے کہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو سورۃ الفاتحہ والا مسئلہ ہے، یہ ہمارے علماء کرام نے، آپ دیکھیں رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے بھی تجلیات صفدر میں یہ چیز لکھی ہے کہ بنیت ثنا پڑھنا، ثنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، جائز بھی لکھا ہے، گنجائش ہے، لکھا ہے کہ گنجائش بھی ہے، یہ چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس چیز سے یہ سمجھ لینا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے غیر مقلدین کی تائید ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غیر مقلدین کا نظریہ ہی الگ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یہاں زیادہ سے زیادہ افضل اس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، فرضیت وجوب نہیں ثابت ہو رہا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ایمان اور کفر کا، ہم نے اہل علم سے پوچھا نا، علماء سے پوچھا، مفتیان کرام سے چیز کو پوچھا، یہ ایمان و کفر کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ غیر مقلدین کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مفتی تقی عثمانی کا سورۃ الفاتحہ کو اختیار کرنا یا اسے افضل سمجھنا، سنت کے درجے میں سمجھنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام نے اس چیز کو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ثنا کی نیت سے بندہ پڑھ سکتا ہے، جب پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو پہلے ہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بات کہ پڑھ کر پھر یہ کہے کہ بس نماز اسی طریقے سے ہی ہوگی، اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ غیر مقلدین کا ہے جو بالکل ہی غلط ہے۔